السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ آج سے ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں نماز کے بعد کے اذکار۔ یہ ہماری سیریز سٹارٹ ہوگی۔ اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی سیریز پڑھی ان میں ہم نے صبح شام کے اذکار جو تھے وہ پڑھے، ان کے بارے میں جتنی بھی ہمارے پاس روایات تھی، اتھینٹک روایات تھی، ان کے اکارڈنگ ہم نے اس چیز کو دیکھا۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں نے صبح شام کے اذکار جو ہیں اپنی ڈیلی جو روٹین ہے اس میں ایڈ کر لیے ہوں گے۔ چلیں جی آغاز کرتے ہیں ہم آج کی اپنی کلاس کا، جس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ نماز کے بعد کے اذکار۔ وہی پی ڈی ایف رہے گا ہمارے پاس، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے نیم سے جو بک ہے، آپ لوگوں کے پاس بک ہو اس کا پی ڈی ایف آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گوگل سے، اور یا ایپ اگر آپ انسٹال کر لیں وہ بھی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی، نماز کے بعد کے مسنون اذکار پی ڈی ایف کے حساب سے پیج نمبر ہے ہمارے پاس 33 اور بک کے حساب سے 62۔ چلیں جی نماز کے بعد کے مسنون اذکار دیکھ لیتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر کہا جائے، کتنی بار؟ ایک بار۔ نمبر 2، استغفر اللہ، کتنی بار؟ 3 بار۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ نماز میں جو بھی مسٹیک ہو جائے، جو بھی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں تو لازمی نماز کے بعد بلند آواز سے کیا پڑھا جائے؟ 1 بار اللہ اکبر اور 3 بار استغفر اللہ۔ نمبر 3 ہے ہمارے پاس اللہم، اے اللہ، انت السلام، تو سلامتی والا ہے، ومنک السلام، اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے عزت اور جلال والے تیری ذات بڑی بابرکت ہے۔ کتنی بار پڑھا جائے گا؟ 1 بار پڑھا جائے گا۔ اس میں جو انسان ہے، جو بندہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہتا ہے کہ اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، اور اے عزت اور جلال والے تیری ذات بڑی بابرکت ہے۔ 3 چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں، نمبر 1، 2 اور 3۔ اس کی پہلے ہم ریفرنس دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم نمبر 4 کی طرف چلیں گے تاکہ ساتھ ساتھ چیزیں ہماری کور ہو جائیں۔ پیج ہے ہمارے پاس 54، نماز کے بعد کے اذکار۔ اسی بک کے لاسٹ پہ ریفرنس ہے، جب آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہاں پہ آپ کو ریفرنس نہیں ملے گی، پی ڈی ایف میں مل جائے گی، بک میں مل جائے گی۔ نمبر 1 کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں جو ہم نے اللہ اکبر پڑھا تھا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہونے کو تکبیر یعنی کہ اللہ اکبر سے سمجھ جاتا تھا۔ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اختتام کرتے تو اونچی آواز سے کیا کہتے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عباس جو تھے رضی اللہ عنہ وہ سمجھ جاتے تھے۔ 2 اور 3 جو دعا ہم نے پڑھی ہے، جو اذکار پڑھے ہیں، اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفر اللہ یعنی کہ میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں کہتے، اور کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اور آگے ترجمہ ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1334 ہے۔ تو یہ روایت ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ جو صحابہ تھے، اور انہوں نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ اذکار جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس طریقے سے صحابہ سے تابعین تک، تابعین سے تبع تابعین تک، اور پھر ہوتے ہوتے ہم تک یہ حدیث پہنچی ہے جو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1334 ہے۔ واپس چلیں گے پیج نمبر 33 پر۔ ہمارے پاس اگلا اذکار ہے جی، ذکر ہے نمبر 4 پہ، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کتنی بار پڑھیں گے؟ 1 مرتبہ۔ اے میرے رب اپنا ذکر، شکر اور بہترین عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ ہم اللہ کی مدد کے بغیر نماز کیا ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، نہ اس کا شکر کر سکتے، اور نہ بہترین عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کے لیے بھی ہمیں اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان درمیان میں آتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس نے کیا کہا تھا
کہ میں تیرے بندوں کے ہر راستے میں بیٹھوں گا، ہر راستے میں بیٹھوں گا، اس کے نیکی کے راستے میں بیٹھوں گا، میں اس کے اوپر سے آؤں گا، میں نیچے سے آؤں گا، میں دائیں سے آؤں گا، میں بائیں سے آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگنی چاہیے نماز کے بعد؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ مجھے ذکر کی توفیق دے، مجھے تیرے شکر کی توفیق دے، اور میری عبادت میں خوبصورتی پیدا کر دے، اس کو بہترین عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ نمبر 5 پہ ہمارے پاس ہے رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے میرے رب مجھے اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ دو بہت بہترین دعائیں ہیں۔ ایک تو انسان یہ مانگ رہا ہے دنیا کی چیزیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں ذکر، شکر اور بہترین عبادت کی مدد فرما، اور پھر آخرت بھی مانگ رہا ہے کہ مجھے اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، یعنی کہ قیامت کے روز کی بات ہے۔ نمبر 4 اور نمبر 5 جو دعا ہے اس کے بارے میں ہم ریفرنس دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 4 پہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں اے معاذ۔ کس کی بات ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ کی۔ اور آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا اے معاذ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ میں نے کہا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں، اظہار کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ہے، پورا ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے آخر میں یہ کہا کرو رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کتنی محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو بات ہے کتنی حکمت سے ایک نسل سے دوسری نسل میں پہنچائی ہے۔ ہم اپنے بچوں تک کوئی بھی نیکی کی بات کیسے پہنچاتے ہیں، یہ خود کا جائزہ لینا ہے۔ پہلے ڈانٹنا، پھر انسلٹ کرنا، پھر 4 لوگوں میں بتانا کہ ہماری اولاد یہ کرتی ہے، پھر اس کے بعد کیا کرنا، کہنا نہیں آپ تو کبھی سدھر ہی نہیں سکتے، پھر نصیحتیں، اور پھر جا کے بات بتانی ہے کہ اچھا ایسے کام کرنا چاہیے۔ لوگوں کو نصیحتوں کی بجائے لوگوں کو سلوشن دیا کریں۔ یہاں پہ ایک بات ہے اور جو محبت سے کنوے کی گئی ہے۔ نمبر 5 سیدنا برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہمیں پسند تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنی طرف ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف منہ کر کے بیٹھیں۔ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے میرے رب مجھے اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ یہ پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو پسند تھا کہ وہ ہماری طرف منہ کر کے بیٹھے، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا، یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر کی ریفرنس یہاں پہ ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث کی جو ریفرنس ہے وہ یہاں پر ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے کتنی دعائیں کور کر لی ہیں جی؟ 5۔ واپس چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 5 کافی آج کے لیے۔ اب ہم اس کی پروننسیشن دیکھ لیتے ہیں، اس کی ایک دفعہ تلاوت کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والإکرام رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ یہ ہماری آج کی 5 اذکار جو ہم نے سیکھے۔ آپ لوگوں نے بھی اس کے جو تلفظ ہیں وہ درست کر لینے ہیں۔ اگر آپ ویاک نستعین کی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں گوگل پہ جا کے تو ساتھ ہی آپ کے پاس اس کی آڈیو بھی ہے، تو وہاں سے بھی اپنے تلفظ جو ہیں وہ درست کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ نماز کے ابھی آپ لوگوں کو نئے پڑھے ہیں تو زبانی تو یاد نہیں ہوں گے، بک کھول کے پاس رکھ لینی ہے، PDF ہے موبائل میں وہ کھول کے پاس رکھ لیں، یا پھر آپ ایپ اوپن کر کے رکھ لیں
اور اپنی نماز پڑھیے، نماز پڑھنے کے فوراً بعد بک اٹھا لیں، اٹھانے کے بعد ساتھ ہی دیکھ کے پڑھ لیں، لیکن نماز کے بعد کے جو مسنون اذکار ہے وہ اپنی عادت میں شامل کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، آج کی ہماری کلاس اتنی ہی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔